السلام علیکم. میں ہوں محسم عباس اور آج کی جو ایپیسوڈ ہے، آج کی جو نشست ہے وہ بہت ہی خاص ہے. مگر شروع میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میری کو ہوسٹ جو ہے وہ آج چھٹی پہ ہے. چھٹی پہ اس لیے ہے کہ کچھ ان کی مصروفیت آڑے آ گئی، کچھ طبیعت کی خرابی کے باعث آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے دانیہ خان، لیکن ان کو ہم یاد ضرور کر رہے ہیں. اور آج کے خاص موقع پر، اس خاص انٹرویو کے موقع پر ہم ان کو شاید ایکسٹرا یاد کر رہے ہیں، مگر آپ کو صرف مجھے جو ہے وہ سننا پڑے گا آج. لیکن آج کی ہماری شخصیت بہت ہی خاص ہے اور ایسی شخصیت ہیں کہ آپ اس انٹرویو کو ایک دفعہ نہیں دیکھیں گے، بار 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 ریوائنڈ کر کے دیکھیں گے. سو ان شخصیت کا میں تعارف کا محتاج تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تعارف کرنا ضروری بھی ہے. ہمارے ساتھ موجودہ، اگر ہم اردو غزل کی بات کرتے ہیں، اگر ہم موجودہ دور میں شاعری کی بات کرتے ہیں، محبت کی شاعری کی بات کرتے ہیں، امن کی شاعری کی بات کرتے ہیں، تو سر کا نام سر فہرست آتا ہے. اور یہ جسے کہتے ہیں نا کہ نصف صدی کا قصہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مطلب ایک عمر سر نے شاعری کو دی ہے. سو بہت احترام کے ساتھ اور مؤدبانہ جو ہے وہ سر نذیر کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کا بھی اور دانیہ خان کا بہت شکریہ. اگرچہ وہ یہاں نہیں ہے، ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. بالکل سر. لیکن آپ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے. سر انٹرویو کا آغاز سر ایسے کرتے ہیں کہ کب یہ آپ پر کھلا کہ آپ شاعر ہیں یا آپ نے شاعری ہی کرنی ہے؟ اچھا، وہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر آپ شاعر نہ ہوتے تو کیا ہوتے. میں نے کہا پھر میں ہوتا ہی نہ. آپ نے ایک انٹرویو میں آپ پر ایک آرٹیکل لکھا گیا، اختر شمار صاحب نے آپ پہ ایک آرٹیکل لکھا. انہوں نے واقعہ کوٹ کیا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ میں شاعر ہوں. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ تو شاعر آپ ہیں، ویسے کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ کیا شاعر ہونا کافی نہیں ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاعر ہونا کافی ہے؟ میرے لیے کافی ہے. اچھا. اور میں مطلب جہاں ہمارا گھر تھا دریائے جہلم کے کنارے، وہاں ایک کمپنی باغ تھا. اچھا. تو میں بچہ تھا لیکن میں وہاں گھومتا تھا اور کچھ گنگناتا تھا. اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ وہ شاعری تھی. اچھا. درختوں سے باتیں کرنا، پھولوں سے، ہواؤں سے. تو وہ اسی زمانے میں نے بعد میں کہا کہ جس دن پہلا پھول کھلا تھا میں نے پہلا شعر کہا تھا. واہ 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 واہ. تو یہ کائنات کی جو خوبصورتی ہے، اچھا، میں نے اس کو بسر کیا ہے، اس کو اپنے اندر آباد کیا ہے، اور شاید کسی حد تک اس کو پینٹ بھی کیا ہے باہر. آپ کو پہلا شعر یاد ہے اپنا؟ پہلا شعر تو نہیں، پہلی غزل تھی اور اس میں تھا کہ نہ سہی کوئی ہوا ہی کا وہ جھونکا ہوتا، واہ، تم نے آواز پہ دروازہ تو کھولا ہوتا. واہ 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 واہ. تو یہ 60 کا زمانہ تھا. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. پہلا شعر آپ نے کہا، پھر آپ پہ یہ کھل گیا کہ آپ نے شاعری کرنی ہے. شاعری کے علاوہ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ شاعر نہ ہوتے، آپ نے کہا کہ میں ہوتا ہی نہ. بہر کیف اگر دوسرا آپشن ہوتا تو وہ کیا ہوتا؟ فرض کر لیں ہم کہ کوئی دوسرا آپشن ہوتا کہ آپ شاعر کے علاوہ کچھ اور ہوتے تو کیا ہوتے؟ اچھا، پھر میں ایکٹر ہوتا. ایکٹر ہوتے یا سنگر ہوتا. یہ سوال میں نے بالکل کرنا تھا کہ سنگر آخر کیوں نہیں بنے آپ؟ سنگر تو مطلب آپ تو گنگنا کے، اور آپ کی غزلیں ماشاءاللہ گائی بھی گئیں پورے دنیا میں جہاں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے. سنگر کیوں نہیں بنے؟ اچھا، وہ اقبال بانو سے میری بڑی دوستی تھی 60 کے زمانے میں. وہ چوک شہیدہ رہتی تھی ملتان میں. اچھا. تو میں اکثر ان کے پاس جاتا تھا اور وہ مجھے کچھ تھوڑا بہت سکھاتی بھی تھیں. تو ایک دن میری یہ غزل چھپی تو میں نے ان کو دکھائی تو وہ کہنے لگی نذیر آپ تو بڑے اچھے شاعر ہیں اور ایک دن آپ قتیل شفائی جیسے شاعر بنیں گے. تو میں نے ان کو کہا نہیں، میں قتیل شفائی جیسا شاعر نہیں بنوں گا. تو اس نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا تو میں نے کہا ایک دن میں قتیل شفائی سے بڑا شاعر بنوں گا. تو اس نے کہکا لگایا اور کہنے لگی کہ بس یہی اچھی بات ہے کہ آدمی کو اس کا جو خواب ہے وہ بڑا ہونا چاہیے. اور آج مجھے لگتا ہے کہ میں قتیل شفائی جیسا شاعر نہیں ہوں. اور آپ کا انتخاب جو ہے، آپ نے جو کتابیں پڑھی ہیں، جو لفظ چنے ہیں اپنے لیے، جو لوگ چنے ہیں، جو زمانہ چنا ہے، وہ آپ کے اندر آباد ہو جاتا ہے. تو میں نے انتخاب کیا
مثلا کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، میں نے کہا میری عمر کم از کم 3000 سال ہے. اچھا. تو وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہتا میں جتنا پیچھے جا سکتا ہوں میری عمر اتنی ہی ہے. واہ واہ. غار کے زمانے تک اگر جا سکتا ہوں تو کروڑہ سال میری عمر ہے. اور اگر مڈل ایسٹ کے زمانے میں، مشرق وسطیٰ کے زمانے میں جب انبیاء کا زمانہ تھا تو وہاں تک جا سکتا ہوں تو 2500-3000 سال میری عمر ہے، کیونکہ وہ سارے زمانے مجھ میں آباد ہیں. تو اس طرح وہ کوئی ایک کہیں پہ قیام نہیں ہوتا بندے کا، مسلسل سفر میں رہتا ہے. اور آج تک آپ سفر میں ہیں؟ جی. خود کو سمجھتے ہیں کہ آج بھی آپ سفر میں ہیں؟ اب میں 80 سال کا ہونے والا ہوں جی. لیکن میری شاعری لگتا ہے کہ اب بھی کوئی 17-18 سال کی ہے. بالکل بالکل. وہی بچپنا، وہی بے ساختہ پن. تو شاعر کو بچہ ہونا چاہیے. بچہ ہر آرٹسٹ کو بچہ ہونا چاہیے، ہر آدمی کو ہونا چاہیے. اچھا. ویسے تو اچھا. ہم اپنے بچے کو مار دیتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو آدمی کے اندر بچہ ہوتا ہے، اس کو زندہ رکھنا چاہیے. کیسے زندہ رکھا آپ نے بچے؟ اس کو نیچر سے محبت کرنی چاہیے. اچھا. لوگوں سے محبت کرنی چاہیے. اچھا. اب محبت کے بارے میں نے ایک تھیسس ڈیولپ کیا. مثلا میں نے 50-60 سال صرف شاعری نہیں کی، شاعری پر تھیسس ڈیولپ کیا اور اس کے مطابق شاعری کرنے کی کوشش کی. مثلا میں کہتا ہوں کہ ہماری شاعری محبت کی شاعری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اردو شاعری میر ولی دکنی سے لے کے ناصر کاظمی تک یہ محبت کو ریجیکٹ کرنے کی، محبوب سے شکوہ ہے. ٹھیک ہے. مثلا کہا جاتا ہے جی عورت سے گفتگو کرنے کا نام غزل ہے. جی. تو ابھی تک ہمارے شاعروں نے عورت سے گفتگو کرنا بھی نہیں سیکھا. مثلا عورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بے وفا ہے، ستم گر ہے، رقیب کے ساتھ جانے والی ہے، بچھڑی ہوئی ہے. ایک گلہ ہے، ایک شکایت ہے. اور دوست ہے تو آستین کا سانپ ہے، آسمان ہے تو بے رحم ہے، زمین ہے تو دشمن ہے، موسم ہے تو خزاں کا ہے. تو اس مایوسی سے نکلنا ہے. کبھی آپ نے زندگی کے کسی موقع پر عورت کو بے وفا سمجھا ہو؟ زندگی کے کسی بھی موقع پہ؟ نہیں، میرے ساتھ یہ تجربہ نہیں ہوا. پروین شاکر نے مجھے کہا تھا، کہنے لگی کہ آپ کی شاعری میں لفظ بہت کم ہیں، تو سر آپ کب تک ان لفظوں میں بڑی شاعری کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ میرے لیے لفظ اور آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ میں نے بہت سے لفظوں پر اپنا دروازہ بند کر دیا. محتسب ہے، خزاں ہے، بے وفا ہے، ستم گر ہے، واعظ ہے، مے خانہ ہے. یہ تمام گھسے پیٹے جو لفظ ہیں یہ کباڑ خانہ ہے، اس کو گٹھڑی میں باندھ کے کہیں پھینک دینا چاہیے. تو اس نے کسی اور لفظ کو تو نہیں پکڑا. پروین کہنے لگی کہ یہ بے وفا کا جو لفظ ہے تو ممکن ہے آپ کو تجربہ نہ ہوا ہو بے وفائی کا. تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہوا ہو، لیکن ایک دوست، ایک محبوبہ جو 1 برس 2 برس 6 ماہ مجھے محبت دیتی ہے، مجھ پر مہربان ہوتی ہے، اور کوئی ایک بار ایک غلطی کر دیتی ہے تو میں اس غلطی کو بھلا دوں گا، اس کی محبت کو نہیں بھلاؤں گا. تو ہماری شاعری میں کیا ہے کہ ہم اس کی غلطی کو طاری کر لیتے ہیں اپنے اوپر، اس کی محبتوں کو، اس کی مہربانیوں کو بھلا دیتے ہیں. اچھا، آپ کی شاعری پڑھ کے جو ایک بے ساختہ چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ نذیر صاحب اتنی محبتیں کہاں سے لاتے ہیں؟ باقی دنیا میں اتنی محبتیں ہیں جتنی آپ کی شاعری میں نظر آتی ہے؟ اتنی محبت ہے؟ بالکل ہے. اچھا. اس کے لیے آپ نے کہا نا کہ بچہ کیسے بننا ہے. جی. میرا وہ ایک شعر ہے کہ دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے. تو بچے کی آنکھوں میں تمام دنیا خوبصورت ہے. اب اس درخت ہے، سڑک ہے، ہم گزرتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے بھی نہیں. لیکن صبح بچہ جب بستہ اٹھا کے گزرتا ہے یہاں سے، اس کے لیے وہ سڑک نئی ہو جاتی، وہ درخت نئے ہو جاتے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھیں نئی ہیں. واہ دنیا پرانی نہیں ہوتی، ہماری آنکھیں پرانی ہو جاتی ہیں. واہ. آپ کا بہت سارا وقت، بلکہ آپ وقت کیا شہرت کا ڈنکا آپ کا جو ہے وہ ہمسایہ ملک میں بھی بجا، اور آپ نے بھارت میں بھی بہت زیادہ کام کیا. کیا فرق دیکھتے ہیں بھارت اور پاکستان میں آرٹ کے حوالے سے؟ کیا بہت زیادہ فرق ہے، ہم بہت پیچھے ہیں، یا وہ بہت آگے ہیں، کیا ہے؟ نہیں، اس میں اب شاعری میں تو ہم ان سے بہت آگے ہیں. بہت آگے. ٹھیک. فکشن بہتر ہے ان کا، اور وہ بھی دوسری زبانوں میں. وہاں کی جو لوکل لینگویج ہے، بنگلہ ہے، گجراتی ہے، مراٹھی ہے، ملیالم ہے، اس کا جو فکشن ہے بڑا رچ ہے. ان کی فلمیں بھی آپ دیکھیں، ان کی سٹوریز دیکھیں. پھر ان کا میوزک جو ہے اس میں وہ فورس نہیں ہے جو استاد سلامت علی خان ہے. کلاسیکل ہمارا جو، لیکن ان کے ہاں جو کلاسیکل میں رچاؤ ہے، جو گہرائی ہے، وہ ہم سے ذرا بہتر ہے، آگے ہے. پنڈت ڈیوی پلوسکر سے لے کر ہمارے اپنے وہاں پہ جو رئیس خان وغیرہ یہ لوگ جو تھے، تو یہ ان کے ہاں ایک خاص ٹچ ہے. مثلا ہمارے ہاں فورس زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے. ان کے ہاں سافٹنس زیادہ ہے میوزک میں. لتا اور نور جہاں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. جی جی. اور اس کے علاوہ ان کی شاعری جو ہے غالب میر کے بعد ختم ہے. وہ اسی لکھنوی اسکول، دہلوی اسکول میں چل رہے ہیں. اور چند شاعر ان کے یہاں، بشیر بدر، بانی نے، کچھ اور لوگ، پریم کمار نظر، یہ کچھ اچھے شاعر ہوئے. موجودہ دور میں کوئی اچھا شاعر ہے بھارت؟ موجودہ دور میں وہاں پر ینگ لوگ ہیں کچھ. اچھا. جی. لیکن ابھی تک انہوں نے مطلب ہمارے ہاں جو غزل لکھی جا رہی ہے، ایون نظم بھی، وہاں تک وہ نہیں پہنچتے. اور دوسرا ان کی فلم ہم سے بہت آگے. بہت آگے. ٹھیک ہے. ڈائریکشن، فوٹوگرافی، ڈائلاگ، میوزک فلم کا وہ ایک بہت بڑا. ٹھیک. کہا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ اس فنکار کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے جو شاید بھارت سے بھی مقبولیت کا ایک چھاپ لگا کر آتا ہے. آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے، اس لیے آپ زیادہ مقبول ہیں کہ آپ وہاں بھی مقبول رہے؟ اچھا، ایک دن میں اور مسز میری، غلام علی صاحب نے ہمیں کھانے پہ بلایا ڈیفینس میں. ٹھیک ہے. تو ہم گئے تو وہ گھر نہیں تھے. ان کے بیٹے نے ریسیو کیا، کہنے لگے انکل آ جائیں، کھانا وانا تیار ہے. میں نے کہا لیں، جو بلایا ہے جنہوں نے وہ تو ہے نہیں، کھانے کو ہم نے کیا کرنا. کہتے آ جاتے ہیں، گوڈر ہاؤس گئے ہیں. شاید تھوڑی دیر بعد وہ آئے تو میں نے کہا کیا پریشانی ہے آپ کو؟ بڑی افراتفری میں تھے. کہنے لگے وہ انڈیا جانا ہے، میں نے تو اس کی کوئی تیاری کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ پاکستان بھی رہا کریں، ہر مہینے، ہر دوسرے مہینے آپ انڈیا چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں وہاں سے کما کے لاتا ہوں، یہاں بیٹھ کے کھاتا ہوں. تو یہ ایک معاشی پرابلم بھی یہاں رہی. آپ راحت علی کو دیکھ لیجیے. جی. انڈیا میں گئے تو پھر وہ سارے مسائل حل. عدنان سمیع کو، جتنے لوگ ہیں یہاں پر میوزک کا وہ اب جس میں کمرشل پہلو بھی ہو وہ نہیں ہے. اور آخر زندہ بھی رہنا ہوتا ہے فنکار نے. تو آپ نے کہا سر کہ آپ سے بے وفائی نہیں ہوئی، آپ نے کسی سے بے وفائی کی؟ نہیں، میں نے نہیں. اچھا. کوئی مجھ سے بے وفائی نہیں کرتا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یا میں نہیں کرتا اس لیے کوئی نہیں کرتا مجھ سے بے وفائی. ٹھیک ہو گیا. کوئی ایسی چیز آپ کی شاعری میں ہو جس کو آپ کو لگتا ہو کہ مثال کے طور پہ اگر وہ کوئی ایسا شعر، کوئی ایسی غزل، کوئی ایسی، ویسے یہ سوال کسی شاعر سے کرنا نہیں چاہیے لیکن میرے خیال ذہن میں آ گیا، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ نہ کہا ہو تو اچھا ہوتا، نہ کہا، شاید مقبول بھی ہو گیا وہ شعر؟ اچھا، وہ بہت سے شعر ہیں. اچھا. لیکن وہ میں کاٹ دیتا ہوں. اچھا. وہ نہ کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے. مثلا میری غزل عام طور پر 30-35 شعر کی ہوتی ہے، طویل غزل ہوتی ہے. اچھا، اور اس میں سے میری غزل میں یہ بھی ہے، نون میم راشد نے کہا تھا کہ نذیر کیسر نے غزل اور نظم کی سرحدوں کو ملا دیا. واہ. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری غزل ایک موڈ کی ہوتی ہے. پہلا شعر آخری شعر تک ایک کیفیت میں چلتا ہے. ہر شعر الگ بھی ہے لیکن ایک دوسرے سے جڑا ہوا بھی ہے. تو وہ پھر میں یہ کرتا ہوں کہ 30-35 شعروں میں سے 15-20 شعر رکھتا ہوں. تو وہ نہ کہنے والے شعر نکال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. موجودہ دور میں آ جاتے ہیں سر.
کیا لگتا ہے آپ کو شاعری پچھلے 4-5 سال میں یا خاص طور پہ سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے شاعری کو کہ فائدہ ہوا، ادب کو، شاعری کو، فنون لطیفہ کو؟ آپ دیکھیں ہمارے جو جدید غزل شروع ہوئی ہے نا، منیر، ناصر کاظمی، شہزاد احمد، ظفر اقبال، اس سے پہلے ہم فیض صاحب کو دیکھتے ہیں اور احمد ندیم قاسمی، صوفی، جو بھی ہیں، ایک کلاسک غزل. لیکن اس میں یہ جو 4 شاعر ہیں، اس میں جو ظفر اقبال نے کام کیا ہے وہ بالکل مختلف ہے. تو اس میں ظفر اقبال نے یہ کیا کہ یہ نہیں سوچا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں. انہوں نے مختلف ڈائمنشن میں زبان کے حوالے سے، ترکیبوں کے حوالے سے اور موضوعات کے حوالے سے ایک کھلارا سا، ایک بکھراؤ سا پیدا کر دیا. تو اس سے جو کچے پکے شاعر تھے ان کو نقصان ہوا. اچھا. انہوں نے ظفر اقبال کی اس طرح پیروی کی جو صرف محض تجربات تھے، اور جو اچھا بڑا کام ظفر اقبال نے کیا اس کی پیروی نہیں کی، اور اس کی پیروی کرنا مشکل بھی تھا کیونکہ وہ بڑا کام ہے. اس طرح مطلب ظفر اقبال نے لوگوں کو جو کچے پکے تھے، جو شاعر نہیں تھے، ان کو نقصان پہنچایا، لیکن جو اچھے شاعر تھے ان کو بہت فائدہ ہوا اس سے. آپ نے سر کہا کہ جدید شاعری کیا ہوتی ہے؟ جدت شعر میں کیا ہوتی ہے؟ جدید شاعری ہر زمانے میں اپنے کلچر، اپنے سماج، اپنی زبان، اپنے تجربات کے مطابق ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بعض شاعر ایسے ہیں جیسے غالب ہے. میرا یقین ہے کہ ہر چیز، یہ اسپیکر ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ میں آپ ہیں، ہم سے بہتر لوگ آئیں گے جی. اس صوفے سے بہتر صوفہ بنے گا، ایک آرٹسٹ سے بہتر آرٹسٹ آئے گا، سہگل سے بہتر طلعت محمود، محمد رفیع اور مہدی حسن. لیکن بعض چیزیں ان کا متبادل نہیں ہے. وہ غالب ہے، وہ لتا ہے، وہ محمد رفیع ہے، وہ مہدی حسن ہے. ان کی آوازوں کا کوئی متبادل نہیں. نور جہاں بھی، ایون سلامت علی خان، سعدکین بھی، چغتائی بھی، ان کا متبادل نہیں ہے. تو غالب کا تو ایک میں مثال نہیں دینا چاہتا، وہ تو 200 سال اور آگے اور بھی آگے جائے گا. لیکن ہر زمانے میں اب میر کی جو زبان ہے وہ اسی میں جدید ہے. میر کے جو تجربات ہیں اپنے عشق کے، عشق مجازی اس کو کہہ لیں، عشق حقیقی کہہ لیں، وہ اسی زمانے کے ہیں. لیکن بعض اس میں مثلا سچ کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آج جو سچ تھا وہ کل نہیں ہوگا، وہ کل بھی نیا ہوگا. جیسے میں نے کبھی کہا تھا کہ کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولتا ہے لیکن اس کا یقین کوئی نہیں کرتا. تو وہ جو سچا بندہ ہے، ایک جھوٹے بندے کا آئیڈیل سچا آدمی ہے، جھوٹا نہیں ہے. جو جدیدیت جو ہے، ایک تو آپ کا کلچر چینج ہوتا ہے، زبان چینج ہوتی ہے، آپ کے تجربات چینج ہوتے ہیں، آپ کا تمام سسٹم جو ہے جس میں سائنس کا سب سے بڑا ہاتھ، سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفی. اب ہمارے پیچھے رہنے کا سب سے بڑا جو المیہ ہے کہ ہم نے اس سے رشتہ قائم نہیں کیا. انڈیا میں عبدالسلام نے کہا تھا کہ ہر سال 500 لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں سائنس میں، اور ہمارے ہاں 500 لوگوں نے پی ایچ ڈی سائنس میں 50 سال میں نہیں کی. کیسے؟ تو جب تک یہ تجربات، اب میرے ساتھ شام تھی انجینئرنگ یونیورسٹی، جی. تو کسی نے سوال کیا کہ مغرب زوال میں ہے اور مشرق جو ہے وہ اب آگے جا رہا ہے، ہم آگے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے. مغرب زوال میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ وہ سائنس کا نام ہے. سائنس کو زوال نہیں، سائنس ہر روز چینج ہو رہی ہے، بدلتی ہے، آگے بڑھتی ہے. تو آج کا
جو تجربہ ہے وہ سائنس سے جڑے بغیر، فلسفے سے جڑے بغیر، کیونکہ آج بھی بہت سے لوگ روایتی غزل کہتے ہیں، بہت سے لوگ، جی تو نیا پن جو ہے وہ زندگی میں ہے. زندگی جب تک بدلتی ہے آپ اس کو محسوس کرتے ہیں. اگر بدلتی ہوئی زندگی کو آپ محسوس نہیں کرتے، جو فلسفی ہے، سائنس ہے، نئے تجربات ہیں، تو آپ نئے نہیں ہو سکتے. تھوڑا سا ایک سخت سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی آپ جیسے لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، یا جو ایسی سوچ ہے جو کہ آگے بڑھنے کی تلقین کرتی ہے، اس ملک میں رہتے ہوئے کبھی گھٹن کا احساس نہیں ہوا؟ اچھا، میں وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک لیکچر دے رہا تھا امریکہ میں، تو وہاں کسی نے پاکستان کے خلاف بھی ایک اسپیچ کی، طالبان کے حوالے سے، کچھ اور چیزوں کے حوالے. تو میں نے بعد میں ان سے اسپیچ کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا پاکستان میں بہت سی خرابیاں ہیں دنیا کی طرح، لیکن بہت سی خوبصورتیاں بھی. میں تو اپنے فلم والوں سے بھی، بہت سے دوست ہیں میرے ڈائریکٹر، میں کہتا ہوں آپ کیمرہ لے کے تھائی لینڈ چلے جاتے ہیں، سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں، آپ کے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جو سوات کو دیکھ سکیں، جو نیران کو دیکھ سکیں، جو اور اتنے شمالی علاقہ جات ہیں اتنے خوبصورت. میں وہاں گیا تھا کوئی 70 میں پہلی بار، تو وہاں ایک کپل یورپ سے آیا ہوا تھا، وہ گھوم رہا تھا، تو ان سے میری بات ہوئی، تو وہ کہنے لگے بہت خوبصورت ہے. تو میں نے کہا میں نے سنا ہے سوئٹزرلینڈ بہت خوبصورت ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا یہ زیادہ خوبصورت ہے، اس کو ارینج نہیں کیا گیا، اس کو ڈیولپ نہیں کیا گیا. سوئٹزرلینڈ جو ہے اس کو ایک ارینجمنٹ ہے، اس میں بنایا گیا اس کو. تو آپ کا تو بنا بنایا نیچر نے اتنی بیوٹی اس میں. تو ہم نے پاکستان کو، اپنے ملک کو، ہر ملک میں کچھ پابندیاں ہیں، لیکن ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے. آپ کو پتہ ہے مجھے اندر کمار گجرال نے، جب وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ انڈیا کی نیشنلٹی لے لیں، آپ یہاں آ جائیں. تو میں نہیں گیا. مجھے کیلیفورنیا یونیورسٹی میں، برکلی یونیورسٹی میں آفر ہوئی تھی پڑھانے کی، میں نہیں گیا.